قربان جاؤں مفسرین نے عظیم نکتے لکھے ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، حیران ہو جائیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ لوگ جو کہتے تھے نعوذ باللہ یہ قرآن محمد الرسول اللہ خود بنا کے لے آتا ہے، رات کو لوہار کی دکان پہ نعوذ باللہ بیٹھتا ہے اور یہ آپس میں مل کے قرآن بناتے ہیں۔ اللہ کا قرآن میرے سامنے جواب آنے لگا ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ ان لوگوں جواب آنے لگا ہے میرا پیغمبر، زبان تیری ہوئے، قرآن میرا ہوئے، اعلان تیرا ہوئے، اعلان کر میرا پیغمبر یہ جو گلہ پہ کر دینے، یہ باتیں جو کرنے لگے ہیں جمع ہو جائیں، جن بھی مل جائیں، انسان بھی مل جائیں، سارے لوگ جمع ہو جائیں، اسی قرآن کی طرح کوئی ایک آیت ایک قرآن بنا کے لے آؤ، لیکن قیامت کی صبح تو ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ذات کا کوئی بندہ بنا سکتا کوئی نہیں ہے۔ آئیے قرآن مقدس کا انداز، اللہ کا قرآن فرمایا پورا قرآن نہیں، فاتو بے عشر سور مثلہ، میں چیلنج کرنے لگا ہوں 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، قربان جاؤں۔ پھر آواز آنے لگی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ نہیں بولے نعرے تکبیر، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، حضرت علامہ مولانا مفتی عمر رحمانی۔ مولانا فرما رہے تھے نا کہ ہم کس سے کہانے والے نہیں، ہم قرآن کی۔ صحیح بات ہے، بات قرآن سے، آواز کھولو یار۔ ادھر دیکھیں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، او مکہ لے او، او دنیا لے او، او جہان لے او، تسی جو آدھے ہو میرا مٹھا مدنی محمد آپو قرآن بڑھانا ہے، میں نے تمہیں کہا لے آؤ، پھر کہا کہ 10 صورتیں لے آؤ۔ آئیے نوجوانوں ذرا غور کرنا، عظمت قرآن، اللہ اللہ فرمایا پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں نہیں، فاتو کتنی بولیں تو صحیح، ایک صورت بنا کے لے آؤ، زیادہ نہیں، ایک صورت آپو نہیں۔ اللہ کے ماں سوا جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو، جن کے سامنے جھکتے ہو، مددیں مانگتے ہو، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، اللہ کے ماں سوا اللہ کا قرآن ہے، میری بات نہیں ہو دنیا والوں، اللہ کا قرآن میرے سامنے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ من دون اللہ کا معنی ہے اللہ کے ماں سوا جن کو تم پکارتے ہو، وہ بت بھی آئے، وہ پیر بھی آئے،
آئے، وہ گدی نشین بھی آئے، وہ چھوٹے بھی آئے، وہ بڑے بھی آئے، وہ فرشتے بھی آئے۔ جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، اے توجہ کرنا نوجوانوں، اللہ کا قرآن ہے، ان کو بھی ملا لو، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ کے قرآن نے دعویٰ کر دیا ہے مر سکتے ہو، مٹ سکتے ہو، قیامت آ سکتی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ان لوگوں تم اس جیسی ایک صورت بنا نہیں سکتے۔ حج کا موقع ہے، توجہ میری طرف، سارے شاعر آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، اپنا شعر بیت اللہ کے دیوار پہ لٹکا دیا ہے، نیچے نام لکھ دیا ہے کہ فلانا شاعر۔ میرے محبوب تشریف فرمایا بلال جی آمنہ کے لال جا میرا یار جی سونا، سورہ کوثر لکھوا کے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکائے۔ اللہ اللہ سورۃ کوثر لکھی جا رہی ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورت لکھوا کے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دی گئی۔ آئے شاعر پڑھنے لگے ہیں، کہیں کسی شعر لکھا ہے، شاعر کا نام ہے فلانا شاعر فلانا شاعر۔ جب اللہ کے قرآن پہ نظر پڑی ہے، لوگ جمع ہونے لگے، مکہ والے کٹھے ہونے لگے۔ بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا لبید، لبید کے طرف جاتے ہیں، لبید جی جی بڑے بڑے شعر لکھے ہوئے ہیں، لیکن جیڑی یہ سورت محمد نے لکھوائی ہے اس کا جواب چاہیے۔ سورۃ کوثر کا بولو یار، جواب چاہیے۔ لبید آتا ہے، پڑھنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، قلم لاؤ، دوات لاؤ، بطاقہ لاؤ، کاغذ لاؤ۔ لوگ خوش ہو گئے، آج تک کسی نے محمد کو جواب نہیں دیا صلی اللہ۔ دور سے جب میرے نبی کا نام نامی اس میں گرامی آئے، میں پڑھوں میں لوں، محبت سے کہا کریں صلی اللہ، اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ درود پڑھے، اللہ کی 10 رحمتیں۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا درود کی فضیلت میں، ایک مرتبہ میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھو 80 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا کر دیتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ آئیے لے آؤ۔ لوگ خوش ہو گئے، آج قرآن کا جواب آ جائے گا۔ قلم لاؤ، دوات لاؤ، بطاقہ لاؤ، کاغذ لاؤ، ہر چیزیں مہیا ہو گئیں۔ پڑھنے لگا، دیکھنے لگا، قلم کو دوات میں ڈالنے لگا، کاغذ پہ لکھنے لگا۔ کیا لکھتا ہے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا بھی۔ اللہ اللہ لکھنے لگتا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ نیچے لکھتا ہے او دنیا والو، وَاللَّهِ مَا هَذَا کلام البشر۔ ہوں تا محمد کا دشمن، ہائے میری تیاری محمد نال کوئی نہیں۔ اللہ اللہ بڑی کوشش کی ہے لیکن جواب ادھر دیکھیں، توجہ۔ کہنے لگا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ کسی بشر کا کلام کوئی نہیں ہے۔
آئیے کیسے لکھتا, کیسے تبدیلی ہوتی. اللہ نے اس کی ذمہ جو اپنے اوپر میرے رب نے لگ رکھا ہے, کسی کو جرت نہ ہوگی ابدارا لے ہو, مان سیرا لے ہو, دنیا جہان والے ہو. ادھر دیکھیے گا, ہارون الرشید کا بیٹا ہے مامون الرشید. ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں, ایک لکھاری آ گیا, کاتب آ گیا. دیکھنے لگے, دیکھا کہ بڑا کاتب ہے, جو بھی لفظ لکھتا ہے دل کرتا ہے دیکھتے چلے جائیں, لیکن غیر مسلم ہے. تھوڑی دیر گزری ہے, مامون الرشید نے اسے ایمان کی دعوت دی. کہنے لگے یار اتنا قیمتی ہے, ضائع ہو رہا ہے, آئیے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جا, کلمہ پڑھ لے, قیمتی بن جائے گا. وہ آگے لکھاری بولنے لگا, مجھے کوئی ایسی دلیل دو جو دلیل میں پڑھوں اور مسلمان ہو جاؤں. مامون الرشید کے دل میں اللہ نے داد ڈالی. مامون الرشید سوچنے کے بعد اندر چلے جاتے ہیں, قرآن مقدس کا نسخہ لے آتے ہیں اور کہا او لکھاری کاتب یہ ہے دلیل. ہاں جی یہ لے لے. ماشاءاللہ میاں صاحب ماشاءاللہ. اللہ یہ ہے دلیل. تو لکھاری ہے, تو کاتب ہے, تو راکم ہے. دیکھ قرآن مقدس کا نسخہ لے کے چلا گیا, گھر جاتا ہے, قرآن کھولتا ہے, پڑھنے لگتا ہے. دل میں خیال آیا ایسے پتہ نہیں چلے گا, تورات بھی لیتا ہوں. تورات لی ہے, انجیل لی ہے. دل میں خیال آیا چند نسخے قرآن کے بناتا ہوں, چند نسخے تورات کے لکھتا ہوں, چند نسخے انجیل کے. ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. قرآن مقدس کے اندر بھی یہ آیت ادھر لکھ دی, وہ آیت ادھر لکھ دی. کچھ عرصے کے بعد تورات تورات والوں کو دے, انجیل انجیل والوں کو دے آیا, قرآن مقدس مسلمانوں کو دے آیا. کہنے لگا اس کی تصحیح کرو. 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد آؤں گا. ہائے کچھ عرصہ گزرا, تورات والوں کے پاس گیا, انہوں نے چاروں نسخوں کو ٹھیک قرار دے دیا. ادھر گیا, انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. جب آیا مسلمانوں کے پاس, ملاقات ہونے لگی. امام صاحب بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر گزری, ایک نبینہ حافظ کو بلایا گیا. نبینہ حافظ یہاں بیٹھنے لگے, وہ نسخہ کھولا گیا. جو ہی قرآن مقدس کی تلاوت ہونے لگی, امام صاحب نے کہا او لکھاری, او کاتب, یہ آیت فلاں پارے کی ہے, یہ آیت فلاں سپارے کی ہے, یہ سورت فلاں پارے کی ہے, یہ جملہ فلاں پارے کا ہے. سنتا رہا, دیکھتا رہا. تھوڑی دیر گزری, اکھاں وچوں اتھرو جاری ہو گئے. کہنے لگا آج مجھے پتہ چلا کہ دین سچا ہے, اسلام سچا ہے, قرآن سچا ہے. وہیں کھڑے ہوئے کلمہ پڑھنے لگا, زبان سے بولنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیسے نہ پڑھتا, اس لیے قرآن کہتا ہے میرے ول جو آؤ, میں اتنا عظیم ہوں, میری اتنی عظمت ہے. ادھر ادھر کا بھٹکا ہوا بندہ جب میری طرف آتا ہے, مجھے کھولتا ہے, میرا دیدار کرتا ہے, خالی و ذہن ہو کے دیکھنے لگتا ہے, قرآن بولنے لگتا ہے, جواب دینے لگتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا.
ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہائے خالی و ذہن جو بھی آیا اس نے قرآن پڑھا, اللہ اللہ قرآن نے اسے ہدایت سے مالا مال کر دیا ہے. آئیے حیران ہو جائیں گے, کچھ دنوں کے بعد ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھنے والے دیکھنے لگے ہیں, سر پہ پگڑی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ پگڑی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, ہاتھ میں قرآن ہے, ملنے آیا ہے. اور حضرت اللہ اللہ مامون الرشید خلیفہ وقت نے دیکھا, آئے تو وہی لکھاری ہے, وہی کاتب ہے. رونے لگ گیا اور سینے سے لگایا اور کہنے لگا یارا تو نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. اس دن کے بعد جب تو نے مجھے قرآن دیا میں نے اسی طرح کیا, نسخے لکھے, مجھے قرآن کی حقانیت کا پتہ چلا. ایک نبی نے حافظ نے تلاوت کی, آؤی دن گیا آج دن آیا, صبح 10 پارے قرآن کے پڑھتا ہوں, شام بھی 10 پارے قرآن کے پڑھتا ہوں, سونے سے پہلے 10 پارے قرآن کے پڑھتا ہوں, پھر میں سونے لگتا ہوں. آئیے پلٹ آئیے, میں نے عرض کیا او دنیا والو, جس طرح اللہ نے میرے نبی کو, میرے پیغمبر کو, میرے سونے کو, میرے مٹھے کو, میرے مدنی کو, والضحیٰ دے چہرے والا, واللیل دیاں زلفاں والا, طٰہٰ دے تاج والا, یاسین دے سہرے والا, علم نشرح لک صدرک دے سینے والا. اور دنیا والوں میرا ایمان تے عقیدہ, جس کا چلنا بھی آلہ, جس کا اٹھنا بھی آلہ, جس کا کردار بھی آلہ, جس کے افعال بھی آلہ, جس کے قول بھی آلہ, جس کے افعال بھی آلہ, جس کی سیرت بھی آلہ, جس کی صورت بھی آلہ, جس کا چلنا بھی آلہ, جس کی نماز بھی آلہ. یہ آپوں میں نہیں بولدا, رب دا قرآن میرے سامنے. او دنیا والو اللہ کا قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور میرے محمد دی امت دے لوگو گھبرانا کوئی نہیں ہے, ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. میں اللہ نے, میں مولا نے, میں رب نے اپنے مٹھڑے محمد دی یاداوانو تواڈے لیے نمونہ بڑا چھوڑیا ہے. دلیل 8واں پارہ ہے, اللہ کا قرآن ہے. میرا سونا جی میرا مولا اعلان کر دے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا پیغمبر میرا سونا کہہ دے میری نماز للہ ہے, میری زندگی للہ ہے, میری موت للہ ہے, میری قربانی للہ ہے. کیا مانا زندگی کے ایک ایک اداؤں کو ادھر دیکھیے گا ایمان تازہ ہو جائے. کیوں کہا گیا کہ میری زندگی اللہ نے دین بنا دیا. میرے نبی کی ادائیں, میرے نبی کے افعال, میرے نبی کا کردار, میرے نبی کے اقوال, میرے نبی کی طرز زندگی اتنی سونی ہے, اتنی پیاری ہے, اتنی مٹھی ہے, اتنی اعلیٰ ہے. ادھر دیکھیے گا کہ اللہ نے میرے نبی کی زندگی کو امت کے لیے دین بنا دیا ہے. رات میں نے ایک جملہ بولا ہے, خدا کی قسم ایمان تازہ ہو گیا. میاں صاحب جب میں نے پڑھا اللہ نے ذہن میں ڈالا, میں نے گفتگو کرتے کرتے بات اللہ نے نکلوا لی. کون سی بات ہے؟ بڑی سونی اور پیاری بات. میرے نبی کی زندگی, میرے نبی کے افعال و کردار, میرے نبی کا طرز زندگی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اعلیٰ ہے, نبوت کے اعلان کے بعد بھی اعلیٰ ہے. نہیں سمجھے؟ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی, بولو یار, اب بولے تو میں ایک بات کرنے میرے ذہن میں آئی ہے. نبوت کے اعلان سے بھی پہلے بھی, نبوت کے اعلان کے بعد بھی. دلیل
ابھی آپ سن رہے تھے نا فاران کی چوٹی، صفا کی چوٹی پہ کلمہ جب میرے نبی نے سنایا، اس سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی رکھی تھی، کیسے پایا ہے؟ ادھر دیکھیں ماشاءاللہ، تکیہ دیں ہم یہاں سے؟ نہیں تکیہ لائے، تکیہ لائے نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں جی، نہیں کہیں سبحان اللہ۔ میں پلٹوں گا، میں نے وہ معراج کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنا ہے، پر ادھر دیکھیں، ہر بندہ ہے نا اس کے 3 بندے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ کتنے؟ میں بولوں آپ سمجھ جائیں، پھر ہے مزہ۔ بات تو یہ ہے نا، کتنے بندے؟ قاضی عثمان صاحب، ان کے والد گرامی کا نام میں سنتا رہتا ہوں یہاں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ جتنے ہمارے بڑے یہاں دین کا کام کر کے گئے ہیں، خدا کی قسم یہ دین تبلیغ کی برکت سے جس شہر نگر بستی جاتے ہیں، کسی نہ کسی اللہ والے کا نام سننے کو ملتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب، غلام نبی شاہ صاحب، کتنا بڑا نام تھا، میاں بڑے میاں صاحب، کتنے لوگ پورے ہر علاقے میں جنہوں نے اللہ کے قرآن کی خدمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کی۔ میں دعا گو ہوں سب کے لیے۔ ایک تو نام ہے بڑا پوری دنیا میں، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمہ اللہ، ہاں جی، جو سیاست کے میدان میں بھی آگے تھے، عدالت کے میدان میں بھی آگے تھے، شریعت کے میدان میں بھی آگے تھے۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ ادھر دیکھیں، میں بغیر ترنم کے بولتا ہوں، پھر میں سر لگاؤں گا کیونکہ آپ سر میں مست نہ ہوں، بات سمجھ آ جائے۔ کتنے بندے بولے؟ کتنے؟ چلو لطف لیں۔ جگری یار دوست اسے پتہ ہوتا ہے اس کی زندگی کیسی ہے، سمجھ آئی؟ بیوی پتہ ہوتا ہے اس کا طرز و طریقہ، بولو آپ بولیں گے تو ٹھیک ہے، میں بس کر دیتا ہوں۔ ہاں کتنے ہو گئے؟ بولے 2۔ تیسرے نمبر پر غلام نوکر، اسے بھی پتہ ہوتا ہے اپنے سردار کا، اپنے سر کا، سر بولتے اپنے بڑے کا، اپنے استاد کا۔ نوکر کو بھی پتہ ہوتا ہے، بیوی کو بھی پتہ ہوتا ہے، یار نو بھی خبر ہوندی ہے، آئیے پلٹ آئیے، کہاں سے بات میں نے لی ہے، سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، قربان جاؤں محبوب تیری سونی زندگی تے، قربان جاؤں میرے سونے تیری زندگی تے۔ نبوت دے اعلان تو پہلے بھی زندگی سونی، نبوت دے اعلان تو بعد بھی، جب میرے نبی نے، میرے آقا نے، میرے محبوب نے ابو بکر کو کہا، ابو بکر جی میرا، میں یوں کہتا ہوں، میرے نبی نے کہا ہوگا دوست، اگلی جواب آیا ہوگا جی دوست، کہا ہوگا دوست جی دوست، اللہ نے مجھے نبی بنایا، میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ابو بکر کی زندگی میرے نبی کے سامنے تھی، میرے نبی کی زندگی ابو بکر کے سامنے تھی، دوستی گہری تھی، بغیر کوئی لمحہ دیر کیے ابو بکر کھڑے ہو گئے، میرے محبوب کو ماتھے پہ بوسہ دیا، بولنے لگے سونیا دا سردار تو اللہ کا آخری نبی ہے تو میں تیرا پہلا امتی ابو بکر صدیق ہوں۔ بیوی کو پتہ ہوتا ہے
ہاں جی، اپنے شوہر کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ادائیں ساری، اللہ اللہ میرے نبی کی اتنی سوڑی زندگی، قربان جاؤ جب میرے نبی نے فرمایا خدیجہ جی سونا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، قربان بنیا میری اماں خدیجہ بھی بغیر کسی لمحے دیر کیے پڑھنے لگی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جھوم جائیں گے جب حضرت زید میرے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں، غلام ہیں نوکر ہیں، ساری زندگی میرے نبی کی دیکھی ہے، میرے نبی نے فرمایا زید جی سونا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، قربان جاؤں زید نے بھی بغیر کسی لمحہ دیر کیے پڑھنے لگے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، بلکہ میں پڑھتا ہائے سناؤں واقعہ ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک دن قافلہ آیا مکے میں قافلہ آیا ہے، گزرنے لگا ہے، ایک بندے کی نظر پڑی کہ زید مکے میں گھوم رہا ہے، قریب آئے ہیں پوچھنے لگتے ہیں انت زید تو زید نیوی جی میں زید ہوں، فلاں کا بیٹا جی میرا ابا، فلانا تیرا بھائی جی میرا بھائی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے لوگوں نے قافلے والوں نے بیچ دیا تھا، آج میں محمد کریم کے پاس رہتا ہوں۔ قافلے والے یہ بات سن کر اپنا پورا جو وقت تھا پورا کر کے واپس چلے گئے، جا کے زید کی ابا سے کہا گھبرانا تیرا پتر زندہ ہے، تیرا بیٹا زندہ ہے۔ ادھر دیکھیں بڑی پیاری بات آ گئی، ایمان تازہ ہوگا آپ، زید زندہ ہے مرا نہیں، اچھا اندر باپ کا باغ باغ ہو گیا۔ اس سے پوچھے جس کا بیٹا گم ہو جائے، اس سے پوچھے جس کا بیٹا فوت ہو جائے، دلیل میرے پاس بڑی ہے، اس سے پوچھے جس کا بیٹا گم ہو جائے وہ نبی بھی کیوں نہ ہو تو 40 سال روتے گزر جاتی ہے۔ درد اولاد دا ہر نو ہوندا اے انوکھا یار وبالے، چھٹا تیر جگر یعقوب نبی نو تیری ہروندا 40 سالے۔ اللہ اللہ، باپ نے سنا بیٹا زندہ ہے، گھر جاتے ہیں بھائی کو بتاتے ہیں بیٹا زندہ ہے، کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ سننا کو ملا ہے محمد نامی ایک بندہ ہے اس کے پاس ہے۔ چلو یوں کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، درہم لیتے ہیں، دینار لیتے ہیں، سونا لیتے ہیں، گھر کے جو برتن ہیں وہ بھی بیچتے ہیں، ہمسایوں سے بھی پکڑتے ہیں، تگڑی مڈی لے کے جاتے ہیں، پتر نو واپس لے آؤں دے، بیٹے کو واپس لے آتے ہیں۔ سفر شروع ہونے لگا، چلنے لگے، بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، مکہ میں آئے، پوچھنے لگے محمد کا گھر کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھتے پوچھتے بتایا گیا فلانی گلی ہے، فلانا محلہ ہے، فلانا کونا ہے، وہیں جا کے پہنچے، آتے ہی ملاقات ہونے لگی ہے، پوچھنے لگے ساڈا بیٹا ساڈا پتر زید تواڈے کولے آپ کے پاس ہے؟ حضور نے فرمایا جی زید میرے کولے ادھر ہوتا ہے۔ آئیے تسلی ہو گئی، اب بات کون شروع کرے؟ وہ کہتا ہے تم کرو، وہ کہتا ہے تم کرو۔ آگے بڑا زید کا چچا اور کہنے لگے سونا بڑا سونا ہے۔ وقت کیا ہوگا جو اس نے انداز اپنایا ہوگا، اس نے کوئی بات شروع ہوگی، تیرے بارے میں سنا ہے تیری اداواں بھی سونیاں نے، بولو یار، تیری سیرت بھی سونی ہے، تیرا اخلاق بھی بڑا سونا ہے، پوچھ پوچھ کے آنے پایا، پوچھ پوچھ کے آ رہے ہیں، بات کرنی ہے، جی کرو۔ ادھر سے تھیلی اٹھائی،
ادھر سے تھیلی اٹھائی سامنے رکھ دی، کہا یہ اشرفیاں ہیں، یہ دینار ہیں، یہ درہم ہیں، ہم اپنے بیٹے کو آپ سے واپس لینے آئے ہیں، جتنے پیسے لینے ہیں لے لے، بیٹا بولو واپس کر دیں۔ اللہ کے محبوب سنتے رہے، وہ اگلے بندے بات کرتے رہے، اکھاں وچوں اتھرو نے، میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے زید کو بلاتے ہیں، دو باتیں کرتا ہوں، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں محمد 1 روپیہ بھی تم سے نہیں لوں گا۔ زید اگر جانا چاہتا ہے تو 1 اشرفی بھی، بولو یار بس کر دوں، 1 اشرفی بھی، 1 درہم بھی، 1 دینار بھی۔ آپس میں بیٹھے ہیں تو کہنے لگے پیسے بھی بچتے ہیں، پتر بھی ملتا ہے، پیسے بھی بچتے ہیں، بیٹا بھی مل جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، میرے نبی نے فرمایا اگر زید آپ سے جاننا چاہتا ہے تو میں محمد 1 درہم بھی نہیں لوں گا، اگر زید نہ گیا تو میں زید کو زبردستی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ خوش ہو گئے، کیسے ہو سکتا ہے اتنے سالوں بعد باپ بیٹا ملنے لگا، چچا بھتیجا ملنے لگا، بھاجا ماموں ملنے لگا، بھائی بھائی ملنے لگے، قبیلہ ملنے لگا، ضرور زید ہمارے ساتھ چل پڑے گا۔ حضرت زید آ گئے، میرے نبی نے فرمایا زید جی سونا یہ کون ہے؟ فرمایا میرا بابا ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا میرا تایا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا بھائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا زید جی سونا اگر تو جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، مجھ محمد کی طرف سے تجھے اجازت ہے، اگر تیرا دل نہیں کرتا تو کمٹمنٹ ہو گئی ہے، میں تجھے زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ جب یہ بات زید نے سنی زارو قطار رونے لگ گیا، آہیں نکلنے لگ گئی، بابا کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابا جی جیسے آئے ہو واپس ویسے چلے جاؤ، مجھے آپ کے پاس آزاد رہنے سے محمد کی غلامی بہتر ہے۔ جی میں آپ کے پاس آزاد رہنے سے بولو محمد کی غلامی میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ تکنے لگے، دیکھنے لگے کیا ہو گیا زید تجھے؟ اللہ اللہ، زید نے کہا نہیں جاؤں گا، اپنی زندگی محمد کی قدموں میں گزاروں گا، یہاں رہوں گا۔ ہائے آگے سنے، ایمان تازہ ہو جائے۔ جب باپ واپس چلا گیا، بھائی واپس چلے گئے، اللہ اللہ طواف جاری ہے، بیت اللہ کا طواف لوگ کرنے لگے، مہتاب میں بڑے لوگ جمع ہیں۔ اگر اس دن ایک رواج تھا، اگر کوئی بندہ بڑی بات کرتا تو مہتاب میں جا کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا یوں ہاتھ پکڑا، اللہ کے محبوب دوڑے جا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے جا رہے ہیں، زید کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہے، یوں ہی بیت اللہ کے سامنے گئے، مطاف میں گئے، میرے نبی نے فرمایا مکہ والے ہو جی جی سنو سنو، آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، آج کے بعد زید محمد کا بیٹا ہے۔ ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہاں جی اسی نبی کی سیرت میرے سامنے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد زید میرا غلام، زید میرا پتر، سبحان اللہ، زید میرا بیٹا ہے۔ میرے استدلال پہ غور کریں، میری بات پہ غور کریں، میرے نکتے پہ غور کریں۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی میرے نبی کی زندگی اعلیٰ، بعد بھی اعلیٰ، یہی وہ لوگ تھے
بغیر کسی لمحے دیر کیے کلمہ میرے نبی کا پڑھنے لگے ہیں، اسی نبی کا نام لیوا ہم ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا شان، میرے نبی کا مرتبہ، میرے نبی کی بلندی، میرے نبی کی رفعت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے۔ میرا عقیدہ، میاں صاحب کا عقیدہ، بیٹھنے والے تمام علماء کا عقیدہ، مولانا زاہد صاحب کا عقیدہ، ایک پاسے سارا جہان ہوئے، دوجے پاسے عربی مٹھا مدنی محمد جوان ہوئے، ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے سارے جہان دا شان و مقام کم ہے، میرے محبوب کا مقام زیادہ ہے۔ کس نے کہہ دیا یہ لوگ اللہ کے نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، وہ سوچنے والا بھی دائر اسلام سے خارج ہے۔ میرا نبی تو نبی ہے، میرا پیغمبر تو پیغمبر ہے۔ میں بولنے لگا ہوں، پسینہ آنے لگا ہے، واپس جاؤں گا، کپڑے تبدیل کروں گا، عطر لگاؤں گا۔ میرا نبی تو وہ ہے، اور میرے دنیا والوں سنیے گا، اللہ اللہ، اگر میرے نبی کے ماتھے پہ پسینہ آئے، میرے نبی کے ہاتھوں پہ پسینہ آئے، دیکھنے والے دیکھیں، تکنے والے تکے، بولنے والے بولے، کہنے والے کہہ دے، اللہ کے محبوب تھوڑی دیر رک جاؤ، کیا کرنا ہے؟ دوڑ لگائیں، گھر میں جائیں، بوتلیاں لے آئے اور میرے نبی کا پسینہ اپنی بوتل میں بند کر دے۔ خوشی کا موقع ہو، لوگ اپنے بچوں کو عطر لگوائیں، محمد دے یار اپنے بچیاں نو تے خود نو محمد دا پسینہ لگواتے ہیں۔ سنیے گا سنیے گا سنیے گا، اللہ اللہ، ایک گلی سے میرا نبی گزرے، گھر نہ پائے، واہ یار لگی یاری لاتی ہے۔ ایسے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، سادے لوگ، ہاں جی، ان سے اللہ راضی ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کی اداؤں پہ اللہ خوش ہوتا ہوگا۔ اب جب میں آیا نا، اس نے مجھے پکڑا اور مجھے بوسہ دیا میرے ہاتھوں، سبحان اللہ جی، اللہ۔ ادھر دیکھیں، آپ تشریف فرمائے، حضرت انس آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے گزرے، میرے نبی نے فرمایا انس جی واپس جو ہی آئے، فرمایا کون سا عطر لگایا ہے؟ کون سا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی دکان کا عطر نہیں ہے، فلانا موقع آپ تشریف فرما تھے، میں نے آپ کا پسینہ اپنی بوتل میں بند کیا، اللہ کے محبوب آج اپنے کپڑوں کو آپ کا پسینہ لگا کے جا رہا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے محبوب کو دیکھنا پڑتا آپ اس وقت کہاں تشریف لے گئے؟ گلی میں جاتے۔ ادھر دیکھیں، علماء دیوبند کا خادم طالب علم کہہ رہا ہے، توجہ میری طرف، اللہ اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں گلی پہ کھڑے ہو جاتے، ایک گلی تین دن تک بتایا کرتی تھی یہاں سے عبداللہ دا چند گزر گیا ہے، یہاں آمنہ کا در یتیم گزر گیا ہے، پھر کیوں نہ کہوں، توجہ میری طرف، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہ اللہ، رحمت والے نبی، شان والے نبی، مقام والے نبی، مرتبے والے نبی، آئیے اللہ سے کم تے سارے جہان سے زیادہ ہے۔ ادھر دیکھیے گا، کہنا چاہتا ہوں وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، یہ
عابد ہے وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے، اس کی عبادت ہے اس کی اطاعت ہے، اس کا قرآن ہے اس کی حدیث ہے، اس کا حکم ہے اس کا طریقہ ہے، اس کا راج ہے اس کا رواج ہے، وہ راج والا محمد معراج والا، توجہ وہ احد ہے اور یہ احمد ہے۔ جیسے اللہ نے میرے نبی کو شان و مقام دیا، ایسے میرے اللہ نے میرے نبی کو معجزے بھی شان والے دیے۔ آئیے موڑ آئیے، میں نے قرآن پہ بات کی، میں نے خطبے میں آیت پڑھی، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ سب نبیوں کو معراج کرایا، لیکن جدو میرے میٹھے مدنی دوارا آیا، اللہ کے محبوب زور سے حتیم میں آرام فرمائے۔ اصح قول یہی ہے، دو قول آتے ہیں کہ امی ہانی کے گھر، لیکن تکڑا قول ہے کہ آپ حتیم میں آرام فرمائے۔ اور حالت بین النوم والیقظان، نیند اور جاگ کی حالت میں، جسے ہم اونگ بولتے ہیں، جسے ہم نیند بولتے ہیں، جسے ہم اونگ بولتے ہیں۔ آئیے بیچ میں مسئلہ بیان نہ ہو، مسئلہ بیان نہ ہو تو گفتگو ادھوری ہے۔ کیا مانا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا کہنے لگے ہو، کدھر جانے لگے ہو؟ جو سوتا ہے، جو نیند کرتا ہے، جو اونگ جسے آتی ہو، وہ معبود نہیں ہوتا۔ نہیں بولے، نہیں بولے، بلکہ میں نے لفظ نوم بولا، حدیث کے الفاظ میں نے اٹھائے یعنی لیے اور آپ کی گود میں ڈالے۔ قرآن کی آیت بھی میرے سامنے، ایک ہی ذات ہے جو نیند سے پاک، جو اونگ سے پاک، گل میری نہیں، گل میاں صاحب دی نہیں، گل کسی مولوی صاحب دی نہیں، گل کسی کتاب دی نہیں۔ سنیے گا دارالو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اور لوگوں، اللہ وہ ذات ہے الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی، اسے اونگ بھی، اونگ سے پاک، نیند سے پاک۔ معلوم ہوا جو سوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ میرے نبی فرما رہے میں نیند اور جاگ میں اونگ کی حالت میں ہوں، جبرائیل آیا ہے۔ سبحان اللہ، سناؤ، اجازت ہے نا؟ گھنٹہ ہو گیا جیسے بولے۔ ہاں جی، میں نے کہا بقایا موضوع کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں ہے جی؟
ساڑھے سر میں آئیں گے انشاءاللہ. واقعی ایسی محافل مجالس کو اٹینڈ کیا کریں, ایسی ماحول میں آیا کریں. یہ وہ ماحول ہے جس کو فرشتوں نے گھیر لیا ہے. حدیث کے الفاظ ہے نزلت علیہم السکینہ حفت علیہم الملائکہ. فرشتوں نے گھیر لیا, سکینہ نازل, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی سناتا ہوں. جبرائیل جی رب جلیل جا میرے مٹھے نو, مٹھا سمجھ دے سراکی دا لفظ, میرے سونے نو میرے محبوب نو جگا کے لے آ. جبرائیل آیا ہوگا, آ کے میرے نبی کو جگایا ہوگا, زور زور سے بلایا ہوگا. علماء دیوبند کا خادم کہنا چاہتا ہے جبرائیل آیا ہوگا, آ کے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھا ہوگا اور اپنی نوری پروں کو میرے محمد کے قدموں سے مسلا ہوگا اور جگایا ہوگا. شاعر نے کہا یوں جگایا. کیسے بھی جگایا؟ چم چم کے تلیاں, چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا, جبریل رب دا پیغام لایا. لوگو چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا, جبریل رب دا پیغام لایا. آندھی سجا کے جنتی سواری, پوشاک سہونی زینی سنہری. بول بولے تے کوے رب شان تیرا سب تو ودھایا. بولو یار, رب شان تیرا سب تو ودھایا, جبریل رب دا پیغام لایا. چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا, جبریل رب دا پیغام لایا. براق لے کے آیا ہے, برق رفتار. لفظ براق ہے تیز چلنے والی. علماء نے لکھا جہاں نظر پڑے وہیں اس کا قدم ہے. لے جانے لگا, قربان جاؤں جناب جبرائیل خادم بن کے آیا. نوریاں دا سردار بشر دے سردار دے دروازے تے آیا. لے جانے لگا ہے. سنیے گا, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سدرۃ المنتہا پہ رکنے لگا ہے. کہنے لگا ہے ہن تو جانتے تیرا رب جانے. ہماری پرواز ہمارے رب نے یہاں تک بنائی ہے, آگے نہیں جا سکتے. رف رف کی سواری آئی ہے, وہیں سے چلنے لگے. بات سمجھانے لگاؤں, روکنے لگاؤں. ادھر دیکھیے گا, فتویٰ نہ لگ, فتوے سے ڈرتا ہوں, میں غریب بندہ ہوں, میں علماء کا خادم ہوں, میں جل مل کے چلنے والا بندہ ہوں. مجھے سنتے ہیں جو لوگ سیدھی سیدھی باتیں, ادھر ادھر کی باتیں, نہ استادوں نے پڑھائی نہ والدین کی سکھائی. میں تو اس کوشش میں ہوں اللہ ہم سب کو ٹھیک کر دے. زور سے کہیں. میں نے کتاب میں پڑھا تھا, سنا دیتا ہوں کہ جب وہاں اللہ کے محبوب پہنچے تو ایک یعنی کیفیت بدلی. تو وہاں سے آواز آئی, تقدم رسول اللہ ورکال منتہا, تقدم رسول اللہ ورکال منتہا, اول مناف اللہ ثم رحیم. قدم بڑھا میرا سونا, قدم بڑھا. فرمایا جب میرے نبی واپس آئے اور یہ باتیں سنائیں اور فرمایا ابو بکر یہ لفظ جو میں نے سنے یوں لگتا تھا جیسے تیری آواز میں ہوں. بس اتنی بات, آگے نہیں جاتا. پھر کبھی ہاں جی جبرائیل وہاں, بولو یار, رک گیا ہے. کہنے لگا ہماری رفتار اللہ نے یہاں تک بنائی, رف رف کی سواری. آگے تشریف لے گئے. ادھر دیکھیے گا, میرے رب نے پوچھا میرا سونا کیا لائے ہو, کیا لائے ہو؟
میٹھے مدنی فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے کریم اللہ، بدنی عبادتاں تیریاں، مالی عبادتاں تیریاں، قولی عبادتاں تیریاں۔ کیا مانا؟ زمین تیری ہوئے، جبین میری ہوئے، زبان میری ہوئے، نہ تیرا ہوئے۔ نہیں بولے یار، یہ امام الرسول کے، واہ جی واہ، امام الانبیاء فرما رہے ہیں مولا بدنی عبادتاں تیریاں نے، قولی عبادتاں تیریاں نے، مالی عبادتاں تیریاں نے۔ میں تیرا محبوب ضرور ہوں لیکن عبادت میری نہیں ہے، عبادت تیری ہے۔ بولو، بلکہ پھر بولتا ہوں، بلکہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے، میں نے نانا کی شان کو پڑھا، حضور کے مقام کو پڑھا، دل میں بات آئی، جھک جا عطا اللہ، اتنا شان ہے سونے محمد دا، جدو میں دیکھی آئے ایسے شان والا، ایسے مقام والا مٹھا مدنی بھی اللہ کی دربار میں جھکا ہوا ہے۔ میں نے کہا عطا اللہ تو بھی وہیں جھک جا، اللہ کے محبوب جھکے ہوئے ہیں۔ اس لیے عقیدہ بناؤ، مشکل کشا کون، حاجت روا کون، نفع نقصان کا مالک کون، عزت ذلت کا مالک کون، بدی چھٹی دا مالک کون، بگڑی بنانے والا کون، تیاں دین والا کون، بیٹے دینے والا کون، شاہ کو گدا بنانے والا کون، ہائے آشا گداؤں کو شاہ بنانے والا کون، ہر ویلے ہر کسی دی سنن والا کون، دور و نزدیک سننے والا کون، پردے کے اوٹ میں دیکھنے والا کون۔ تو میں گناہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھ کوئی نہیں رہا، نہ ہو جا۔ شراب پینے والا کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، زنا کرنے والا کہہ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، اللہ کا قرآن ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ کس خیال میں گھومتا ہے میرا بندہ؟ تو کہتا ہے میں تیرے نال نہیں، تم تینوں چوتھا میں اللہ ہوں، تم چاروں پانچواں میں اللہ ہوں، تم زیادہ تھوڑے ہو، اللہ ساتھ ہے اور ہر ویلے اللہ کی نظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے دنیا والوں جو ہر ویلے ہر کسی کو دیکھے، جس کے حال کو جانے، وہی مشکل کشا ہوتا ہے، وہی حاجت روا ہوتا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ جڑا تیرے میرے شارک تو زیادہ نیڑے ہوئے، یہ بھی گلہ میریاں نہیں۔ رب دا قرآن فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرا بندہ میں تیری شارک تو زیادہ قریبا نیڑے آ، جدو میں نو بلایا کر، جدو بھی تو بلانا ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تو ایک مرتبہ میرا نام لیتا ہے، میں تجھے جی جی کر کے جواب دیتا ہوں، اور یہ خاصہ میرے اللہ کا ہے، اس لیے میرا نبی رب کی دربار میں بول رہے اللہ یہ ساری عبادتاں تیریاں نے۔ جواب آیا السلام علیکہ، سبحان اللہ، میرا مٹھا میرا سونا نبی سلامتیاں ہونی ورحمت اللہ، میرا سونا۔ میں اس کا ترجمہ یوں کروں، ادھر دیکھیں، یہ ذوق کا ترجمہ ہے بڑا پیارا۔ ورحمت اللہ،
میرا سونا جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی. نہیں بولے یار, حضور کی محبت میں ڈوبتے ہوئے بڑی بات کر گیا ہوں. جتھے قریشی صاحب چپ ہو گئے, آپ تھک تو نہیں گئے؟ جتھا پیر ہووی, بولو یار, ورحمت اللہ, اللہ دیا رحمت ہونی, زندگی دا دھاگا لمبا ہوئی. اللہ اللہ قربان جاؤں, اللہ تو میرے محبوب کی عمر کی بھی قسمیں اٹھاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, ادھر دیکھیں یار, ورحمت اللہ, اللہ دیا رحمتاں ہونی, رب دیا برکتاں ہونی. میرے رب میرے محبوب نے ویکھیا رحمت کا دریا جوش میں ہے. اب بولے تو اگلی بات. ہاں جی, رحمت کا دریا, یہ لفظ بولیں گے تو اگلا جملہ بڑا پیارا ہے. رحمت کا دریا جوش میں آئے, میرا رب مجھے کہہ رہا ہے میرا مٹھا, سلامتیاں ہومنی, رحمتیں ہومنی, برکتاں ہومنی. جدو اے گلہ میرے نبی نے سنیا نے, دارا لے ہو, مان سے را لے ہو, کہاں کہاں میں اور آپ اپنے نبی کا احسان بھلا سکتے ہیں, کہاں کہاں اللہ اللہ, وہاں جا کے بھی میرے نبی نے آپ کو نہیں بھلایا. اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا السلام علینا. مولا تیریاں سلامتیاں ساریاں تے ہوئن میرے تے بھی, علینا دمانا. سنیے گا, علماء نے عجیب بات لکھی ہے. کیا مانا السلام علینا, کیا مانا, کیا مطلب؟ فرمایا میرا اللہ جڑے میرے منن والے نے انہاں دی اتے بھی سلامتیاں ہوئے. السلام علینا. اگلی گل, والا عباد اللہ الصالحین. اے میرا اللہ تیرے نیک بندے, تیرے منن والے, تیرا نام چکن والے, تیرا ذکر کرنے والے, تیریاں تعریفاں کرنے والے, تیرے نام دے گیت گاون والے, تیرے نام لیون والے, تیرا نام بلند کرن والے, تیرے نیک بندے, انہاں تے بھی توجہ توجہ. جملہ بڑا پیارا ہے. کتنا رحیم پیغمبر, کتنا کریم پیغمبر, کتنا رعوف پیغمبر, کتنا شفقت والا پیغمبر. وہاں بھی اللہ کے محبوب نے امت کو نہیں بھلایا, یاد کیا ہے. آج آخری ویلا ہے, جناب جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کے آیا ہوا ہے. جبرائیل اجازت مانگنے لگا ہے. میرے نبی نے فرمایا جبرائیل جی پہلے جا میرے رب سے پوچھ کے آ کہ امت کے بارے میں اللہ مجھ محمد کو راضی کرے گا یا نہیں. جب یہ جواب آیا جبرائیل گیا, مڑ کے آیا, فرمایا ہاں ہاں میرا سونا, اللہ تو کہہ رہا ہے والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا. میرا سونا میں تجھے راضی کروں گا. پلٹ آئیے, مختصر کرتا ہوں, وقت آگے نکل گیا ہے. کل انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ کے محبوب معراج کر کے واپس آئے. 2 قول آتے ہیں. ایک قول میں کہ جاتے ہوئے بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھائی, دوسرے قول کے مطابق واپسی پہ پڑھائی, لیکن پڑھائی ضرور ہے. بیت المقدس ہے, انبیاء جمع ہے. شاعر کہتا ہے آذان روح الامین سنائی, نبیاں دی ساری جماعتی آئی. آدم تا عیسیٰ سارے نبی جمع. ادھر دیکھیں, یہاں بھی مسئلے کی بات ہے. کسی پہ ہٹ مزاج نہیں ہے, سیدھی بات ہے, سمجھنے والے سمجھیں گے. عقیدے کی بات ہے. سارے نبی جمع. جبرائیل جی رب جلیل پکڑ میرے محبوب دی انگل تو آگے کھڑا کر
کے کہہ دے تاج امامت، تاج امامت رب تینوں پوایا، تاج امامت رب تینوں پوایا، جبریل رب دا پیغام لایا، جہاں میرا نبی موجود ہو، جہاں میرا نبی حاضر ہو، جہاں میرا نبی ناظر ہو، وہاں مصلی پہ بھی میرا نبی کھڑا ہو۔ بڑی بات کر گیا ہوں، چلو آگے سنیں، آگے سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، اپنی زندگی میں آخری ایام ہیں، فرمایا ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر کی نظر پڑی، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ مسئلہ یاد رکھنا، عقیدہ بنانا، اللہ کے محبوب کا یہ خلیفہ اول، میرے محبوب دا یہ یار کون؟ بولے بولے کون؟ ابو بکر کا نام لو تو ایک بات بتا رہا ہوں، کون؟ یہ والے بھی بولے، سامنے والے بھی بولے، بائیں والے بھی بولے، کون؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ بہو عاشق کا عشق دے دعوے کیتے، صدیق دا عشق کمالے، طاہر یار غار ولی دے دا رحسن لوگ مثالے، عشقیان بہاریاں ڈیوائیاں دیتا گھر دا سارا مالے، ہاں اتنا پختہ سنگت دا جیڑا ستا اج بھی رسول دے نالے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ حدیث کے لفظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا مکانت مکانت، کھڑا رہو یارا، رکے رہو۔ ابو بکر نے کہا سونا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ نہیں نہیں نہیں، معلوم ہوتا ہے جہاں میرا نبی آ جائے مصلی چھوڑ دو۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ جہاں میرا نبی موجود ہو وہاں ابو بکر پیچھے ہٹے۔ مولوی صاحب کھڑے ہو سکتے؟ کھڑے ہو سکتے؟ کوئی پیر صاحب؟ یاد رکھنا ہر وقت حاضر ناظر ذات ہے تو صرف میرے اللہ کی ہے۔ سارے بولے عقیدہ بنائے، کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ عالم الغیب کون؟ مشکل کشا حاجت روا کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ مڑ آئیے بس اختصار سے واپس آئے اللہ کے محبوب۔ آگے ابو جہل کھڑا تھا، میرے نبی نے فرمایا راتوں رات اللہ نے مجھے سیر کرائی، میں گیا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، واپس آیا، انبیاء کو نماز پڑھائی، بیت المقدس۔ انہوں نے کہا اچھا، روزانہ ابو بکر کہتا تھا میرا محمد صلی اللہ، آج خبر لگے گی، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ بیت المقدس کی کڑیاں کتنی ہیں، گارڈر کتنے ہیں؟ ہاں جی، میرے نبی نے فرمایا میں گننے کے لیے تو نہیں گیا۔ آسمانوں سے صدا آئی محبوب گھبرانا، ہم بیت المقدس کو تیرے سامنے کھڑا کر دیتے۔ آپ تشریف لے گئے، ابو بکر آئے، ابو جہل کہتا ابو بکر ادھر آئے، ابو بکر آئے، فرمایا خیر ہوئے؟ آکھن لگا میں اے دس یہ بتا کہ یہ ہو سکتا ہے راتوں رات کوئی بندہ جائے واپس موڑ کے آئے، یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا ابو جہل سن جی، اگر یہ بات کسی اور بندے نے کی ہے تو میں نہیں مانوں گا، اگر یہ بات میرے یار نے کی تھی ہے، اگر یہ بات میرے دوست نے کی ہے، اگر یہ بات امام الانبیاء نے کی ہے تو گل پکی ہے، گل سچی ہے۔ آئیے یہ جواب دے کے حضور کی خدمت میں آئے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، واقعہ معراج میرے نبی بیان فرمانے لگے، صحابہ لطف اندوز ہے، سننے لگے ہیں، ابو بکر بھی سننے لگا ہے۔ ادھر دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا، جب میرے نبی نے فرمایا سدرۃ المنتہا پہ میں رک گیا، جبرائیل رک گیا، جبریل کہنے لگا ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے محبوب یہاں رکے، ابو بکر کی اکھاں وچوں اتھرو دارو قطار رونے لگے، قمیض گیلا ہو گیا، چسکیاں لگنے لگیں، صحابہ دیکھنے لگے، میرے نبی سے کہنے لگے خیر ہوے یا رسول اللہ، ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ میرے نبی نے پوچھا ما یبکیک یا ابا بکر، کدی نہ روے یارا، خیر ہوے روتا کیوں ہے؟ ابو بکر کا جواب سنو، دارا لیو، قربان جاؤں، ایمان تازہ ہو جائے۔ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سونا یہ جبرائیل تھا، وہاں رک گیا تھا، اگر میں ابو بکر آپ کے ساتھ ہوتا جل جاتا، کوئلہ ہو جاتا، لیکن آپ کی سنگت کبھی نہ چھوڑتا۔ جب یہ بات ابو بکر نے کی، میرے نبی کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو سینے سے لگایا، پیار دیا ہوگا۔ یہاں میرے نبی نے فرمایا تھا یارا صدیق تو پہلے ہے، انت اتیکم من النار، جہنم کی آگ سے بھی اللہ نے تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے، آگ تجھے کبھی چھوئے گی بھی نہیں۔ عتیق کا لقب، صدیق کا لقب، لوگوں کے ذہن میں سوال آئے راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن آ گیا، فرمایا میرے نبی کا شان اعلیٰ، میرے نبی کا مقام اعلیٰ، معجزہ اعلیٰ، میں قرآن اعلیٰ، لہذا صفائی بھی میں اپنے نبی کی آپ دوں گا۔ ایک بڑا عظیم جملہ ہے، اختصار سے جب اللہ کے نبی پہ بات آئی صفائیاں قرآن نے دی، جب قرآن پہ بات آئی صفائیاں محمد جوان نے دی۔ پتہ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جواب آیا، کس نے تمہیں کہہ دیا یہ راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان پاک، کیا مانا؟ سارے بولے، نقطہ لکھا علماء نے، کل میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سبحان وہاں بولا جاتا ہے جہاں دنیا کی طاقتیں ختم ہو جائیں، جس کی طاقت چلے اسے سبحان کہتے ہیں۔ دلیل بڑی ہے، قرآنی دلیل ہوں گی، کل میں اسی بات پہ انشاءاللہ سبحان پہ گفتگو کروں گا۔ زندگی نے وفا کی تو یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، کافی وقت ہو گیا۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا اپنی دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ جن بچوں نے امسال حفظ کیا، نادرہ پڑھا، اللہ انہیں قرآن سینے میں تا حیات محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو تعاون کرتے ہو مدرسے کا، معمولی نہ سمجھیں، یہ تعاون آپ کا ان کے جو ہے غذا بن رہا ہے۔ یہ بچے بڑے ہوں گے، پڑھ لکھ کے جائیں گے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں، وہاں جا کے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کے تعاون کو اللہ قبول فرمائے۔ یہاں جو ساتھی محنت کر رہے ہیں، اللہ اس کا ثمرہ انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔